4 وظائف کو یاد رکھیں مختصر. ایک تو 3 قل کا عمل، اس کو پابندی سے کریں. 3 قل صبح و شام، فجر مغرب بعد، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، 3 دفعہ. حدیث شریف میں جو پڑھ لے گا تکفیک من کل شیء، ہر شر سے حفاظت کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ جنات سے، شیاطین سے، جادو سے، سحر سے، نظر سے، مس شیطانی سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، ان سب چیزوں سے حفاظت ہوگی، تمام شرور سے حفاظت ہوگی. اس کو معمول بنائیں صبح و شام. مختصر سا وظیفہ. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ بہت اہتمام سے اس کی تعلیم فرماتے تھے ہم لوگوں کو، بھئی اس کو معمول بناؤ اور یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شر سے حفاظت کے لیے کافی ہے. اب یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں انشاءاللہ. جب یقین کی کمزوری، یقین میں کمی، تو اس سے بھی پریشانی آتی ہے. یقین کی کمی، یقین ایمان کی کمزوری سے بچنا ہے. ایمان کمزور ہوتا ہے، یقین کمزور ہوتا ہے گناہوں سے. یقین اہل یقین کی صحبتوں میں نصیب ہوتا ہے. دوسرا سورہ کہف ہر جمعے کو معمول بنا لیں. فتنہ دجال سے حفاظت ہو. کتنے فتنے ہیں آج کل، دیکھو تو دجال کے فتنے کے مقدمات، عجیب عجیب تماشے چل رہے ہیں. اللہ پناہ میں رکھے ہیں، بہت عجیب حالات ہیں. تو بہرحال سورہ کہف ہر جمعے کو معمول بنا لیں. قرآن و حدیث کے اہم وظائف پڑھیں اگر حفاظت کے لیے، اور گناہوں سے بچیں. کوئی مائے کے لال اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی مائے کے لال ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. گناہوں سے جو ہم بچتے نہیں، گناہوں میں پڑتے ہیں، پھر دیکھو تو پریشانیاں آتی ہیں. صحیح ہے نا بھائی؟ سورہ کہف معمول بنا لیں جمعے کو. فتنہ دجال سے حفاظت ہوگی. کیسے ہوگی، کیوں ہوگی؟ بس ہوگی. قرآن و حدیث کا عمل کریں اور دیکھتے رہیں، مشاہدہ کرتے رہیں. تیسرا سورہ واقعہ. حدیث شریف میں مضمون ہے جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا تو فاقہ نہیں ہوگا. اس سے آپ کا کچن سیف رہے گا. کچن سیف رہے گا آپ کا. روز معمول بنا لیں سورہ واقعہ. رات کو پڑھ لیں، مغرب بعد، عشاء بعد، غروب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. اس کو معمول بنا، گھر والوں کو بھی سکھا دیں، بچوں کو بھی سکھا دیں. آپ کا کچن محفوظ رہے گا انشاءاللہ. فاقہ نہیں ہوگا نا بھائی. اب سمجھ میں آیا؟ اور گھر میں لاک ڈاؤن ہے، دھندے پہ نہیں جا رہے، کچن سیف ہے. سورہ واقعہ پڑھیں یقین کے ساتھ. گھر والوں کو بھی سکھا دیں. چیغم رہیں، خوش باش، مست، اللہ کی محبت میں گھلتے مرتے رہیں. اللہ پر اس طرح سے ہم لوگ اللہ کے پاس پہنچ جائیں، پھر جنت میں تو ہمیشہ عیش ہی عیش ہے. چوتھا کام کیا کر لیں؟ دعائے انس. ہمارے والا میر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا دعائے انس صبح ایک دفعہ فجر کے بعد پڑھ لی، وہ بھی کافی ہے. تو دعائے انس اس کو معمول بنا لیں. شیطان تو سارے گمراہ کن ایجنسیوں کا سردار ہے نا. ساحروں کا سردار، ڈاکوؤں کا سردار، بدفعلوں کا سردار، بدکاروں کا سردار، بدماشوں کا سردار ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ لوگوں کو اس میں شبہ ہے کوئی نہیں؟ تو شیطان سے، درندوں سے، اور ظالم سلطان سے. آج کے لیے بڑا خطرناک فتنہ ہے ظالم سلطان کا. جگہ جگہ ملکوں میں ظالم سلطان، ظالم بادشاہوں کا فتنہ ہے. اس سے دعائے انس آپ کو محفوظ رکھے گی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا کچھ نہ بگاڑ سکا حجاج بن یوسف اسی دعائے انس کی برکت سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم فرمائی. ہم بھی اس کو معمول بنا لیں. بس سب اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. قرآن و حدیث کی دعاؤں کو معمول بنائیں. ہم لوگ کوئی ساری کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اور رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتی نا بھائی. ساری کائنات، کوئی دشمن اللہ اور رسول سے نہیں جیت سکتا. تو بس ہم اس کو معمول بنا یقین کے ساتھ، اللہ پہ بھروسہ کر کے، انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی. کمی کس چیز کی ہے؟ ہم یہ دعاؤں کا تو اہتمام کریں گے، لیکن پھر کمی کس چیز کی ہے؟ وہ ہے گناہوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، بے برکتی والے کام کرتے ہیں. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رحمت کا ٹرک آ گیا اور عذاب کا بھی ٹرک آ گیا، دونوں ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دے رہے. کیا سادے الفاظ میں کیا باتیں سمجھاتے تھے. فرمایا بھائی ایک رحمت کا ٹرک آ گیا، اپنے وظیفے پڑھ لیے، اور ایک گناہ کر لیے کچھ، جس سے لعنت والے کام کیے، بد نظری کی، اور دوسرے سود خوری کی، گناہ کیے، بد زبانی کی، ظلم کیا، حرام کھایا، رشوت خوری کی. اب وہ عذاب کا بھی ٹرک آ گیا، دونوں ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دے رہے. اب یہ عذاب والے ٹرک کو دھکا دو کھائی میں تاکہ راستہ ملے رحمت کے ٹرک کو. تو گناہوں سے توبہ کریں سچی، اور ان وظائف کا اہتمام کریں. بڑی برکت ہوگی، بڑی راحت ہوگی، بڑی رحمت ہوگی، بڑا کرم ہوگا.